أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين بجاه خاتم النبيين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. گرامی منزلت، محترم المقام جناب حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان صاحب کریمی زید مجدہ خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، گرامی منزلت جناب حاجی فیض رسول صاحب قمر، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ حاضرین درس قرآن و حدیث، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم درس قرآن و حدیث کمیٹی عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ صفدرآباد کے زیر اہتمام 100ویں درس قرآن مجید میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر اظہار تشکر و امتنان کے لیے اس باوقار خوبصورت تاریخی اجتماع اور تاریخی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ بحمد اللہ تعالی درس قرآن و حدیث کمیٹی کے معزز اراکین، معاونین، ان کی محبت اور ان کی استقامت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم 100ویں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ اس موقع پر اگر گرامی قدر جناب الحاج فیض الرحمان صاحب کریمی کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ انتہائی ناخوشگوار بات ہوگی کہ انہوں نے پوری طرح اس درس قرآن مجید کی سرپرستی فرمائی اور ان کی دلچسپی اور ان کی شفقت اور ان کے زیر سایہ آج اتنا بڑا تاریخی اجتماع الحمدللہ ہم جامع مسجد قیوم میں دیکھ رہے ہیں۔
یہ ان احباب کی عظمتوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے استقامت کے ساتھ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا۔ عمومی طور پر 2-4 محفلوں کے بعد لوگوں کا ذوق جو ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مگر ہر درس قرآن کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نئے جوش، نئے جذبے، نئے عزم کے ساتھ یہ ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں۔ اسے محض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تصور کرتا ہوں کہ آقا کریم کا خاص لطف و کرم ہے کہ ہر مہینے یہاں زینت المساجد جامع مسجد قیوم میں ہم قرآن و حدیث سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ تمام احباب یاران طریقت جو مختلف علاقوں سے قافلے لے کر اور خود محبتیں دامن میں لے کر آج کی محفل میں تشریف لائے، میں ان سب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دل سے دین و دنیا کی راحتوں اور برکتوں کے لیے دعا گو۔ اتنی پیاری محفل پاک کے بعد خوبصورت تلاوت قرآن زینت القراء قاری کرامت علی نعیمی صاحب نے فرمائی، اور عالمی شہرت یافتہ اور عالمی ایوارڈ یافتہ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، ان کی خوبصورت ثناخوانی کے بعد اور پھر بڑا ہی پرجوش اور بڑا پرکیف خوش الہام خطاب میرے مسلک کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن صاحب چشتی گولڑوی، فضائل و مناقب صحابہ کرام اہل بیت اطہار، شان سیدنا صدیق اکبر پر بڑا ہی خوبصورت واعظ اور خطاب انہوں نے فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ قاضی صاحب کے زور خطابت میں، ان کے زور بیان میں اللہ تعالیٰ مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو تشریف فرما ہوئے۔ احباب کی خواہش پر کہ چونکہ یہ سلسلہ وار درس قرآن ہے تو آج بھی درس جو ہے اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہو، لیکن قرآن مقدس کی آیات پر درس ہونا چاہیے۔ تو احباب کی خواہش اور تمنا کے پیش نظر میں نے 30ویں پارے میں سے سورہ الاعلیٰ کی آخری 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج تذکرہ ہم کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں وہ عظیم شخصیت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اسلام میں سب سے بڑی شخصیت حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہی ہے۔ اور یہ ہمارا درس قرآن فکری نوعیت کا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد، نبیوں رسولوں کے بعد پوری انسانیت میں اگر افضل ہے کوئی تو وہ ابوبکر صدیق ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انبیاء و مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابوبکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا مجمع ہے، سیدنا ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما فضل ابوبکر علی الناس لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت دعوات۔ حضور نے فرمایا لوگوں ابوبکر صدیق کو نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد جو پوری انسانیت پر فضیلت حاصل ہے، یہ اس لیے نہیں کہ دوسرے لوگوں سے انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں،
اس لیے فضیلت نہیں کہ دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھے ہیں، اس لیے یہ فضیلت نہیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا ہے۔ تو پھر وجہ فضیلت ہے کیا؟ میرے آقا کریم نے انگلی مبارک کا اشارہ فرما کے ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا، الا ما وکر فی قلبک، اے ابو بکر اللہ نے میرے لیے تیرے دل میں جو پیار، عزت، احترام اور وقار کے جذبات رکھے ہیں، اس کی بنیاد پر تجھے تمام انسانوں پر، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد فضیلت حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی، نگر نگر۔ قبلہ قاضی صاحب اپنے خطاب میں جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دونوں قریب المعنی ہیں۔ عزِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب خوب عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب خوب توقیر کرو۔ تو آپ سن چکے ہیں کہ توقیر جو ہے یہ دل سے عزت کرنے کا نام توقیر ہے، دل میں پیار رکھنے کا نام توقیر ہے، دل سے محبت کرنے کا نام توقیر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا ما وکر فی قلبک، اے ابوبکر تیرے دل میں اللہ نے میرے لیے جو توقیر کے جذبات رکھے ہیں، اس کی بنیاد پر تجھے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت پر فضیلت ہے۔ سیدھے اور سادہ لفظوں میں بات یہ ہے کہ پوری امت کے اندر، پوری امت میں سب سے زیادہ پیارے نبی کریم کا پیار جس دل کے اندر ہے وہ قلب ابوبکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ ابوبکر صدیق کے دل میں حضور کا پیار ہے۔ ساری امت میں سب سے بڑے مومن حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کا درجہ کیا ہے، میں کس درجے کا مومن ہوں، تو وہ اپنے من کی دنیا میں جھانک کے دیکھے، جتنا اس کے دل میں اپنے نبی کریم کا پیار ہوگا اتنا بڑا وہ مومن ہوگا، اتنا بڑا مومن ہوگا جتنا اس کے قلب میں، دل میں حضور کا پیار ہوگا۔ تو پوری امت میں سب سے زیادہ نبی پاک کا پیار جس قلب کو، دل کو عطا کیا گیا وہ ابوبکر صدیق کا دل ہے۔ بات مختصر آج کرنی ہے، جس کا پیار دل میں ہو، جس سے انسان دل سے محبت و پیار کرتا ہو، بلکہ اس کے دل میں اگر کوئی بستا ہے تو اس کے دل میں جو بس رہا ہے اس سے تین چیزیں وہ کبھی بھی عزیز نہیں رکھتا۔ تین چیزیں اپنے محبوب سے سچا محب کبھی عزیز نہیں رکھتا۔ ایک، اپنی جان کو محبوب کی جان سے کبھی عزیز نہیں رکھتا، اپنی جان محبوب کی ذات سے کبھی پیاری نہیں رکھتا، اپنا مال محبوب سے کبھی پیارا نہیں رکھتا، اپنا مال، اپنی جان محبوب سے کبھی زیادہ پیارا نہیں رکھتا، اور ہر وقت اس کے ذہن پر، اس کے خیالات پر، اس کے تصورات پر اس کے محبوب کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی یاد سے ایک لمحہ بھی یاد محبوب کے بغیر گزرنے نہیں دیتا۔ اگر سچا عاشق ہے، کچھ سچا محب اپنے محبوب کا یاد کے بغیر ایک لمحہ بھی زندگی کا نہیں گزارتا، اس کی یادوں میں مست الست رہتا ہے، اس پہ اپنا مال قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور اپنی جان بھی وقت آنے پر اس پر نچھاور کرنا وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ اس معیار پر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھ کر دیکھا جاتا ہے تو کعبے کے رب کی قسم ہے، ابوبکر صدیق ہر معیار پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہجرت کے موقع پر
غار کے اندر ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، غار کے اندر ہیں، سانپ جو ہے اس نے ڈسا سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر۔ آپ دیکھیں کہ پورے سوراخ قاضی صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا سب سوراخ بند کر دیے، اور جو سوراخ بچ گئے تھے تو ایڑی کیوں رکھی تھی صدیق اکبر نے؟ اس لیے کہ اگر کوئی جان لیوا موذی اگر آتا ہے اور ڈنگ مارتا ہے تو میرے آقا تک نہ پہنچنے پائے، وہ مجھے ڈنگ مارے تاکہ میں اپنی جان بھی اپنے محبوب پہ قربان کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ کہا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ جب ڈنگ مارے تو مجھے مارے، حضور تک نہ پہنچنے پائے، اسی لیے ایڑی رکھی تھی۔ سانپ نے ڈسا مگر صدیق نے ایڑی ہٹائی نہیں۔ جتنا بھی کوئی محب بننے کے دعوے کرتا پھرے، اس نازک مرحلے پہ آ کے وہ بھی ڈول جاتا ہے، وہ بھی ایک دفعہ لرز جاتا ہے۔ صدیق کے پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے علیہ رحمہ تفسیر مزری میں لکھا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے سانپ نے جب ڈسا تو پورا جسم ابوبکر صدیق کا جو ہے اس کی رنگت نیلی ہو گئی، پورے جسم کی رنگت بدل گئی۔ اس نازک مرحلے پر کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی، جان سرکار پہ قربان کرنے کے لیے ایڑی رکھی، ڈنگ بھی کھایا مگر ایڑی کو ہٹایا نہیں، پورے جسم کی رنگت بدل گئی، یہاں تک کہ میرے آقا کریم کے رخسار پر جب آنسو گرے دیکھا صدیق کے جسم کی رنگت ہی بدل گئی، موت سر پہ مڈلا رہی تھی۔ میرے آقا کریم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا صدیق ایڑی تو دکھاؤ۔ ایڑی ہٹائی اور جب سرکار کے سامنے رکھی میرے آقا نے لعاب دہن مبارک لگایا، لعاب دہن مبارک لگایا۔ جب لعاب مصطفیٰ صدیق کی ایڑی پہ لگا، صدیق اکبر کے جسم کی رنگت اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی، صدیق اکبر کی جان میں جان آئی، زہر کافور ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ غار تک کی زندگی ابوبکر صدیق کی طبی زندگی ہے، غار کے بعد والی زندگی نبی پاک کی بخشی ہوئی زندگی ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کیوں لعاب دہن لگایا؟ اسی لیے لگایا تھا لعاب دہن کہ میرا صدیق بچ جائے، تبھی تو لعاب دہن لگایا تھا۔ جان مصطفیٰ پہ قربان کر رہے ہیں، ڈنگ کھا رہے ہیں، جسم کی رنگت بدل گئی، مصطفیٰ لعاب لگاتے ہیں کہ میرا صدیق بچ جائے۔ تو غار تک کی زندگی طبی زندگی تھی، غار کے بعد والی زندگی حضور کی بخشی ہوئی زندگی۔ میرے آقا زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں، حضور زندگیاں، بولیے حضور زندگیاں، بعد کی زندگی حضور کی بخشی ہوئی زندگی، حضور زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آؤ، اس لیے تاکہ تمہیں زندگی بخش دیں۔ میرے آقا زندگی بخشتے ہیں۔ ایک اور دلیل قرآن سے سن لیجیے، ایک اور دلیل قرآن سے۔ بھئی حضور پوری کائنات کے رسول ہیں یا نہیں؟ جس کا ایمان ہے کہ حضور اللہ کی ہر مخلوق کے رسول ہیں، صرف وہی بولے، باقی کسی کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے میرے آقا اس مخلوق کے۔
پکی بات ہے؟ آقا ہمارے، آقا ہمارے، گلی گلی نگر نگر، پکی بات ہے کہ حضور ہر مخلوق کے ارسلت الی الخلق کافہ، اعلان فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ جو مخلوق ہے حضور اس کے رسول ہیں۔ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگوں، ذرا قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے الذی